زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلیاں جس دیاں انگلیاں چاند آسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اللہ سونا اکرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے اکھیاں پکھیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اس مکھر نو جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا مٹھیاں گلاں ہیں نشیماں اسے بھی دعا دی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق ہے مالک ہے رازق ہے داتا ہے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہون تو بعد اللہ رب العزت دا بہت ہی ساڈے تے فضل ہے کرم ہے کہ اس نے اپنے گھر دی اندر آندی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعے نجات بنائے حضرات دعا کرنا ایک عظیم عبادت ہے دعا کرنا اور دعا کروانا اس سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم دعا دا معنی ہے منگنا پکارنا فریاد کرنا سوال کرنا جڑا بندہ اللہ نو پکار دے اللہ دے کولوں منگ دے اللہ دے کولوں سوال کر دے ندا کر دے فریاد کر دے وہ بندہ چاہے نیک ہے گناہگار ہے بدکار ہے سیاکار ہے خطاکار ہے لیکن منگدا اللہ دے کولوں ہے دعا اللہ دے کولوں کر دے فریاد اللہ دے کولوں کر دے اللہ فرماندے نے مینوں اے بندہ بڑا ہی چنگا لگ دے مینوں اے بندہ بڑا ہی چنگا لگ دے میں اس بندے تے بڑا ہی خوش ہوتا اور ایک بندہ چاہے وہ گناہگار ہے خطاکار ہے سیاکار ہے جو بھی ہے لیکن وہ اللہ دے کولوں نہیں مانگدا اللہ دے کولوں فریاد نہیں کردا اللہ دے کولوں سوال نہیں کردا اللہ دے کولوں ندا نہیں کردا
اللہ فرماندے نے یہ بندہ مینوں چنگا نہیں لگدا، میں اس بندے دے نال ناراض ہو جانا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اسی جنوں انس نو پیدا کیتے تے صرف اپنی عبادت واسطے۔ عبادت جس طرح میں خطبے دے اندر حدیث پڑھی ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا، آقا فرماندے نے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی، بولو دعا ہی عبادت ہے، ذرا بولو دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ نال میرے محبوب نے ایک اور چیز واضح کر دیتی، آقا نے فرمایا جڑا بندہ رب دی کولوں دعا کردا ہے نا، او دی قبولیت دیاں 3 قسماں نے، 3 کیٹاگریاں نے۔ ایک بندے نے رب دے کولوں دعا کیتی، ادھروں انہیں دعا کیتی ہے، ادھروں اللہ نے قبول کر کے انہوں عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری کہ بندہ دعا کر دے لیکن اللہ او دی دعا دے بدلے او دے تے آن والے کئی مصائب تے مصیبتاں نو اللہ دور فرما دیتے۔ اور نمبر 3، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب اس دعا نو ذخیرہ کر لیندے آخرت واسطے، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس بندے نو اس دعا تو اجر و ثواب عطا کر کے میرا رب انہوں جنت عطا کر دے گا۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی، بولو یہ یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ میں تھانوں پوچھنا ہے نال نال، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے نا ہر نبی نو ایک ایک دعا دا اختیار دیتا سی، وہ نبی دعا کرے اللہ او دی دعا نو فوراً قبول کر لے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہر نبی نے اس اختیار نو استعمال کر لیا، ہر نبی نے دعا او کر لی اور اللہ نے اس دعا نو قبول بھی کر لیا۔ لیکن اللہ دے نبی فرماندے نے میں اس دعا نو سنبھال کے رکھی ہے، میں اس دعا نو سانبھ کے رکھی ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماندے نے میں کل قیامت والے دن اپنی امت دے حق دی اندر دعا کراں گا تے میرا رب میری امت دے حق دی اندر دعا نو قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ دعا کوئی رسول کرے، دعا کوئی نبی کرے، دعا کوئی پیغمبر کرے، دعا کوئی ولی کرے، قبول کرنے والا کون ہے؟ اچھی بولو اللہ۔ یہ مرضیاں میرے مالک دیاں نے، میرا رب چاہے نبی دی دعا قبول نہ کرے، میرا رب چاہے نیک دی دعا قبول نہ کرے، تو میرا رب چاہے زمین تے رینگن والی ایک نگی دی کیڑی دی دعا قبول کر لوے۔ یہ مرضیاں کدیاں نے؟ اللہ دیاں۔ میرا رب چاہے رسول دی قبول کرے، میرا رب چاہے نیک دی نہ کرے، گناہگار دی کر لوے، اے مرضیاں میرے مالک دیاں نے۔ اے مرضیاں والی ذات صرف اللہ دی ہے۔ آئیے رب دا قرآن میں تیرے سامنے پڑھن لگا تاکہ بالکل جڑی یہ بات نکھر کے سامنے آ جائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہو رہی ہے۔ اللہ فرمان دینے ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
گل ہے یار تسی پڑھتے کیوں نہیں؟ اپنے آپ پڑھیا کرو، کیوں کہنا پیندا ہے تانوں ہر واری؟ اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں بھی سونے دا درود آئے لوڑ ہی نہیں پینی چاہیے کہن دی اللہ دی بندی، تانوں پتہ ہونا چاہیے جدوں بھی مصطفیٰ دا نام آئے بلند آواز نہ درود پڑھیا کرو۔ اللہ فرماندے نہیں ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اعلان فرما دیو، میرے آقا دے سینہ پاک دے قرآن نازل ہو رہی ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ قرآن مجید دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ کہتی اللہ فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ مرضیاں والا میرا اللہ ہے، میرا رب چاہے گناہگار دی قبول کر لوے، میرا رب چاہے سیاکار دی قبول کر لوے، میرا رب چاہے نیک دی قبول نہ کرے، کیونکہ مرضیاں والا میرا اللہ ہے نا۔ قرآن کہہ رہی ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ مرضیاں والی ذات میری اللہ دی ہے، میرا رب چاہے رات دی اندھیریاں دی اندر، رات دی اندھیریاں دی اندر بیٹھی بی بی خولا دیاں دعاواں سن کے میرے محبوب دے سینے تے قرآن نازل کر دے۔ فرمایا قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ مرضیاں میرے اللہ دیاں نے نا تے میں تے کئی دفعہ اپنی محبت دے نال انج کر کے کیا کرنا کہ سارے جگ دا دادا کلائے او دا ڈیرا عرش معلائے جنہ پڑھ لیا اس دا پلائے او لگ گئے پار کنارے نے او دا جاری لنگر خانہ اونو کھاندہ کل زمانہ او دا شان بڑا شہانہ او دے در تے منگتے
آ میرے ویر دعا کریا کر تے دعا کروایا کر. دعا کرنا میرے نبی علیہ السلام دی سنت ہے. دعا کروانا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت ہے. قبر تے جا کے او دے واسطے دعا کریا کر جڑا قبر دے اندر لیٹیا ہے, نہ کہ او دے کولوں جا کے منگیا کر. تیریاں دعاواں دا قبر والا محتاج ہے. دعا کرنا کروانا بلکہ میں تے انج کیا کرنا تیری گلی دی اندر, تیرے محلے دی اندر, تیرے علاقے دی اندر کوئی ایسا بندہ جڑا عمرے دی ادائیگی واسطے جاوے, حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنا واسطے جاوے, او دے کول چلا جایا کر. انہوں جا کے آکھیا کر ویرا مینوں پتہ چلی ہے تو بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے جا رہی ہے, حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنے واسطے جا رہی ہے. یارا جدوں تو بیت اللہ دا طواف کردا ہووے, جدوں اپنے واسطے دعاواں کرے نا, اوتھے مینوں بھی اپنی دعاواں چ یاد رکھی. جدوں صفا مروہ دیاں سائیاں کردا ہووے نا, جدوں اپنے واسطے دعا کرے نا, ادوں مینوں بھی اپنی دعاواں چ یاد رکھی. جدوں حجر اسود دے بوسے لیندا, اللہ سب نو مکہ مدینہ دیاں زیارتاں نصیب فرما, اللہ سب نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما. میں تیری ملاقات کرواواں کون؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. انج کر کے میرے محبوب علیہ السلام دی صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرے دی ادائیگی واسطے جان لگے نے. میرے محبوب علیہ السلام نو پتہ چلیا آقا نے جلدی دے نال حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو کول بلایا. تے آقا فرماندے نے یار عمر مینوں پتہ چلی ہے تو عمرے دی ادائیگی واسطے جا رہی ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تینوں ایک گل کہنا چاہنا, اے عمر جدوں تو اپنے واسطے دعا کرے نا تو میں محمد نو بھی اپنی دعاواں چ یاد رکھی. عمر ویکھی کتے مینوں دعاواں چوں بھول نہ جاویں. او لوگوں اٹھاؤ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دی سیرت, اٹھاؤ میرے محبوب دی سیرت. کوئی میرے نبی دے کول چل کے آ رہی ہے, محبوب سونیا میرے واسطے دعا کر دیو. کوئی اپنے بچیاں نو لے کے آ رہی ہے, سونے محبوب جی میرے بچیاں واسطے دعا کر دیو. کوئی میرے محبوب نو اپنے گھر بلا رہی ہے, سونیا آؤ ساڈے گھر واسطے خیر و برکت دیاں دعاواں کر دیو. تے میرا نبی دعاواں کردا جا رہی ہے, میرا نبی بچیاں واسطے دعاواں کر رہی ہے, اپنے صحابہ واسطے دعاواں کر رہی ہے. صحابہ دے گھر دے اندر جا کے خیر و برکت دیاں دعاواں کر رہے نے. ادھروں میرے محبوب دعاواں پہ کر رہے نے, ادھروں آسمان تو جبریل رب دا قرآن تے پیغام لے کے آ گیا ہے. اللہ فرماندے نے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب سونے اپنے صحابہ واسطے, اپنے پیاریاں واسطے, اپنے قریبیاں واسطے, اپنی امت والیاں واسطے, اپنے گھر والیاں واسطے آقا سونے دعا کریا کرو. تہاڈا اے دعا کرنا انہاں واسطے رحمت دے سکون دا سبب بن جائے گا. پھر میرے محبوب نے دعاواں کیتیاں اور رحمت دے سکون دا سبب کنج بنیا. میں اگر ایک ایک کر کے گل سنانی شروع کرا بڑے وقت دی ضرورت ہے. مشہور و معروف روایت ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ نو دین دیاں تبلیغاں کر رہے نے, کلمہ توحید سنا رہے نے, سچے رسول دی رسالت دی دعوت دے رہے نے. تے ماں نے حضرت
ابو ہریرہ نو بھی برا بلا کہہ دیتا ہے، میرے محبوب دے بارے بھی نازیبا کلمات الفاظ منہ چوں نکال دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے حضرت ابو ہریرہ، ایک دفعہ پھر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو ماں نے برے الفاظ کہہ دیتے تے پریشانی دے عالم دے اندر میرے محبوب دے کول جا رہے نے، سامنے مصطفیٰ نے آقا نے انج کر کے حضرت ابو ہریرہ دا چہرہ تکیا ہے، میرے آقا نے پیارے ابو ہریرہ دے چہرے دیاں سلوٹاں نو دیکھیا ہے، آقا نو فوراً پتہ چل گیا ہے میرا ابو ہریرہ کسے پریشانی دے اندر ہے، میرے ابو ہریرہ نو کوئی دکھ ہے۔ آقا پوچھ دینے مالک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کی گل ہے، پریشان نظر آ رہی ہے۔ وہاں سونے میں تیری عظمتوں قربان جاوا ہے، تو اپنے یاراں دے چہرہ دیاں سلوٹاں تو پہچان لینے کہ میرے یار نو کوئی دکھ ہے، میرے یار نو کوئی غم ہے، میرا یار کسی پریشانی دے عالم دے اندر ہے۔ تے حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے سونے کی کرا میں کی دسا، ایک پاسے ماں ہے، ایک پاسے مصطفیٰ ہے، ایک پاسے والد ہے، ایک پاسے مجتبیٰ ہے۔ آقا کی بڑا پریشان ہے، معاملہ ہوئے ہے۔ تے آقا فرمان دینے ابو ہریرہ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ تو میرا قرآن نہیں پڑھیا، ورنہ قرآن میرا پڑھ ذرا۔ فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اللہ میں نو کہہ رہی ہے اے میرے محبوب سونے آئے اپنے صحابہ واسطے، اپنے پیاریاں واسطے، اپنے امتیاں واسطے دعا کریا کرو۔ تو آٹا یہ دعا کرنا انہاں واسطے رحمت دے سکون دا سبب بن جائے گا۔ اٹھا ابو ہریرہ ہاتھ، دعا میں کرنا، آمین تو کہنا ہے، قبول میرا رب کر لے گا۔ میرے محبوب نے دعا کی دی ہے اللہم اہدی ابی ہریرہ، اللہ سونے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے۔ میرے نبی نے دعا کی تھی ہے، میرے نبی دا دعا کرنا رحمت دے سکون دا سبب بڑھئے۔ اللہ نے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت نصیب فرما دیتی ہے۔ میں کیڑی گل کرا؟ حضرت سعد انہاں دی والدہ واسطے میرے نبی نے دعا کی تھی اللہم اہدی سعد، اللہ سعد دی ماں نو ہدایت دے دے۔ میرے نبی نے دعا کی تھی ہے، اللہ نے ایسا رحمت دے سکون دا سبب بنائے، حضرت سعد دی والدہ نو اللہ نے ہدایت دے دیتی ہے۔ میرے نبی دے ایک صحابیہ حضرت انس دی والدہ اپنے بیٹے نو کہہ رہی ہے انس کنے دن ہو گئے نے محبوب دی اقتداء دی اندر نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو، نارے جا کے دعا کیا جے کہ میری ماں واسطے دعا کر دیو۔ حضرت انس نے نماز پڑھی، میرے محبوب نے بغیر پوچھے ہی انہاں دی ماں واسطے دعا کر دیتی ہے، اور اللہ دی رحمت دے نال اے سکون تے رحمت دا سبب بن گئی۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آؤ میری ایک دعوت تے غور کری آجے۔ میں جڑی فکر لے کے آیا، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت تے نہیں کی تھی، اسی آقا نو تکیا تے نہیں، ایدی اندر ساڈا قصور تے نہیں نا، اسی پیدا ہی باپ دی اندر ہوئے ہیں۔ میرے محبوب نے اپنے صحابہ واسطے کنیاں دعاواں کی دیا، میرے محبوب نے اپنے صحابے کوئی کتوں چل کی آ رہی ہے، کوئی ادھروں آ رہی ہے، کوئی بچیاں واسطے کروا رہی ہے، کوئی گھر لے جا کے کروا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اسی تھوڑے نو تکیا نہیں، اسی زیارت نہیں کی تھی، نہ اسی محبوب دے کو دعاواں کروا سکے ہیں۔ اللہ سونیا کیا اسی محبوب دی دعا تو محروم ہو گیا؟ سانو نبی دی دعا نہیں ملے گی؟ تے اللہ فرمان دینے اوے جمیلہ پاتے رہن والیا میرا قرآن تے پڑھنا، اللہ فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرا
نبی ایک ملک واسطے رحمت بن کے نہیں آیا، میرا نبی ایک علاقے واسطے رحمت بن کے نہیں آیا، ایک علاقے ایک بستی واسطے رحمت بن کے نہیں آیا۔ بے شک میرے نبی نے اپنے صحابہ واسطے دعاواں کیتیاں، صحابہ نے میرے نبی دے کولوں دعاواں کروائیاں، لیکن اللہ دے نبی نے بعد دی اندر آن والے لوگاں واسطے دعاواں بھی کیتیاں نے، اور نال کئی ایسے عمل، اتنے پیارے عمل دس دیتے نے جیڑا بندہ میرے محبوب نے فرمایا اے عمل کریا کرے گا میں محمد، بولو بولو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے واسطے دعا کرنا، اللہ پاک او دے گناہاں نو بھی معاف کر دے اور اللہ پاک او دے تے اپنی رحمت دا نزول فرما دے۔ میرے نبی نے عمل دسے نے، ہن او عمل چاہے پہلا امتی کرے، او عمل چاہے قیامت دے نزدیک آن والا میرے نبی دا امتی کرے، وہ عمل چاہے مکے والے کرن، مدینے والے کرن، عرب انجر کرا کیتا جائے، وہ چاہے پاکستان دی اندر، فیصل آباد دی اندر، جمیل آباد دی اندر کیتا جائے، میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ وہ عمل کرے گا میں محمد دے واسطے دعا کرنا، اللہ پاک دے گناہاں نو بھی معاف فرما دے گا اور اللہ رب العزت اس بندے تے اپنی رحمت دا نزول بھی فرما دے گا۔ اور کنوں رب دی رحمت نہیں چاہیے، ہر بندہ ہی محتاج ہی اپنی رب دی رحمت دا، ہر بندہ ہی چاہتا ہے یار کری صاحب دعا کرو اللہ دی رحمت ہو جائے، اللہ ساڈے تے رحمت کر دے۔ کوئی بندہ، میں حدیث سنائی ہے کئی دفعہ، میرے محبوب نے فرمایا کوئی بندہ بھی رب دی رحمت تو بغیر جنت جا سکدا، میرے محبوب نو صحابہ نے آکھیا آقا جی تسی بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی جاواں گا تے رب دی رحمت دے نال جنت دے اندر جاواں گا۔ رب دی رحمت دی لوڑ کنوں نہیں؟ لوگوں آؤ اپنی پریشانیاں در در تے جا کے، درباراں تے شجراں تے حجراں تے جا کے سنانے والوں آؤ جدے تے رب دی رحمت ہو گئی، اللہ نے وہ ساریاں پریشانیاں ختم کر دینیاں نے، کیوں بھی چاہیے نا رب دی رحمت۔ آؤ پہلا عمل دساں، عمل کوئی بہت مشکل تے بھاری نہیں، اتنے آسان عمل نے، بندے نے کری جانا ہے، اللہ نے انہوں اپنی رحمت دی چادر دی اندر لپیٹی جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرنے والو، اللہ تعالیٰ دے ہاں ایک ٹائم بڑا ہی عظمت والا ہے، بڑا ہی اہمیت دا حامل ہے۔ ایک کیڑا ٹائم ہے جنوں اسی عصر دا ٹائم کہنے آئے۔ جمیل آبادی حضرت توجہ کری ذرا میری بات دی طرف ہے، اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ عصر دا ٹائم میرے رب دے ہاں بڑی اہمیت دا حامل ہے، بڑی فضیلت والا ہاں اے وقت عصر دا ہے۔ میں کتاب دے اندر پڑھیا سا کہ جس وقت اللہ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دے جسم مبارک دے اندر روح پائی سی نا، او وقت بھی عصر دا وقت سی، بڑی اہمیت دا حامل وقت ہے۔ بلکہ ایک حدیث دے مطابق جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے درمیان، میرے وال دیکھیو ذرا، میرے درمیان آقا فرماندے نے میرے درمیان اور قیامت دے درمیان فرق صرف اتنا ہے جویں عصر دی نماز تو بعد مغرب دا وقت آ جاندے، عصر دا ذکر پھر آ گیا، بڑی ہی فضیلت والا عمل ہے، بڑی ہی فضیلت والا وقت ہے، بڑی ہی اہمیت والا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث دے مطابق جدوں بندہ فوت ہو جاندے انہوں قبر دی اندر دفنا دیتا جاندے، منکر نکیر فرشتے حساب کرنے واسطے آ جاندے نے، جدوں دوبارہ او دی جسم دی اندر روح پائی جاندی ہے، فرمایا او ویلا بھی عصر دا ویلا ہوندے۔ اللہ
اکبر کبیرہ قرآن کی کہہ رہی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرا اللہ عصر دے ویلے دی قسم کھا رہی ہے, میرا اللہ عصر دے ویلے دیاں قسماں کھا رہی ہے. محبوب سونے کیڑا او عمل ہے جڑا اسی عمل کران گے رب گناہ بھی معاف کر دے گا, میرے رب دیاں رحمتاں دا نزول بھی ہو جائے گا. لے بڑا ہی آسان عمل. میرا کوئی دوست بیٹھا تے گل سن لوے, بزرگوں ذرا گل دھیان نہ سنن والی ہے, قریب تو آن والی ہو دور تو آن والی ہو, میں اپنی ماما بہنوں نو بھی مخاطب کراں گا. رب دی قسم رب دی رحمت دے بہانے تلاش کر دیے, میرا بندہ کیڑا ایسا کم کرے مینوں معاف کر دواں تے جنت عطا کر دیواں. آ چھوٹی چھوٹیاں چیزاں جڑیاں اسی نو اگنور کیتا ہوئے اللہ نے بڑا اجر رکھیا دے اندر. آدرا پہلا امر سنی, توجہ میرے وال ہونی چاہیے. جگاں دے پیر علیہ السلام نے پہلا عمل دسی ہے. آقا فرماندے نے رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا. جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دے اپنی رحمت دا نزول کرے, اللہ پاک اس بندے نو اپنی رحمت دی چادر دی اندر لپیٹ لوے, اللہ پاک انو دامن رحمت دی اندر جگا دے. کس بندے نو؟ صلی قبل العصر اربعا, جیڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے. کنیاں رکعتاں؟ اچھی بولو. کیڑی نماز تو پہلے؟ عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں. تو ملنا کیے اللہ پاک اس بندے نو اپنی رحمت دی چادر دی اندر لپیٹ لوے گا. کنا کے ٹائم لگتا ہے بھائی؟ 5 منٹ لگ جان گے, بہتا بھی ٹائم لگا. 2 کر کے پڑھ لے, کٹھیاں 4 پڑھ لے, 4 رکعتاں تو پڑھنیاں نے. اللہ نے تینوں اپنی رحمت دے دامن دی اندر جگہ عطا کر دینی ہے انشاءاللہ. پڑھو گے انشاءاللہ. یہ روزانہ دیکھو نا, سی جس بندے نے تو نماز پڑھنی ہے اللہ سارے نو نمازی بنا دے. اللہ سارے نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے. جس بندے نے نماز پڑھنی وہ واسطے کوئی مشکل ہے, وہ واسطے کوئی مشکل نہیں دے. انہوں تو اللہ ہر روز ہی اپنی رحمت دی چادر دی اندر لپیٹ لے گا. وہ ہر روز 4 رکعتاں. رحم اللہ عمران. ایک گل اور سنیو, یہ دعا کرنے والا کون ہے؟ اللہ دے نبی جناب محمد. میری گل جھوٹ ہو سکتی ہے, تیری جھوٹ ہو سکتی ہے, کسے ولی دی جھوٹ ہو سکتی ہے, کسے خطیب ادیب مفکر مفسر مدبر او دی بات غلط ہو سکتی ہے. کائنات دے امام دی بات کدی غلط ہو سکتی کیوں؟ کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی نال بول دا. کدوں بول دے؟ آپ قرآن پڑھیے تھی اگلا عمل دساں. میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دے سینے تے قرآن فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا. کدوں بول دے؟ جدوں اللہ دا حکم آندے. او دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں. سونا ایہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا
راضی نہیں، پہلا عمل تیرے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرنے والوں، دوسرا عمل بھی بڑا آسان ہے میرے بھائیوں۔ میاں بیوی دا رشتہ آپس دی اندر بڑا ہی کمال دا رشتہ ہوندے ہے۔ اگر میاں بیوی نیک نے، نمازی نے، تہجد گزار نے، اللہ دے سامنے پیشانی نو جھکان والے نے، رب کعبہ دی قسمیں زندگی جین دا مزہ آ جاندے ہے۔ میری ماواں بہناں بھی آئیاں نے، بڑے تحمل نہ گل سن والی، بڑی محبت نہ گل سن والی ہے۔ دوسرا کیڑا عمل ہے؟ دیدی بنا تے اللہ رب العزت ہے بندے تے اپنی رحمت دا نزول فرما دیندے نے، جدی وجہ تو بندہ میرے محبوب دی دعا دی اندر شامل ہو جاندے ہے۔ جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته۔ توجہ میرے ول کرے آجے۔ جگان دے پیر نے فرمایا رات دا ویلے لوکی اپنے نرم گرم بستر تے ستے پہنے، لوگ اپنی نیند دی آغوش دی اندر جا چکے نے، ہر بندہ اپنی نیند پوری پیا کر رہی ہے۔ یہ بندہ دی کرات دا ٹائم ہوندے اپنے نرم گرم بستر تو اٹھ دے، نرم گرم بستر تو اٹھ کے جلدی دے نال وضو کر دے، نماز تہجد ادا کر نواز دے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وضو کر دے تینج کر کے ادھی کرات دا ویڑا ہے۔ اے ویڑا کیڑا ہے؟ جس وقت اللہ بھی آسمان دنیا تے آ جاندے آکے اللہ آوازاں دیندے ہے کوئی بندہ جڑا بیمار ہوئے میں انہوں شفاواں عطا کر دیواں۔ اے بندہ اٹھ دے آواز لوندے اللہ سونیا میں حاضر، میں آ گیا تیرے در دے ہوتے۔ اللہ پھر آواز لوندے ہے کوئی ماڑا بندہ جنہوں پیسہ چاہیدہ ہوئے، مال دولت چاہیدی ہوئے، اے ہاتھ اٹھان دے اللہ سونیا میں حاضر، میں تیرے در تے آ گیا۔ انج کر کے وضو کر لیا، مسلح بچھان دے تے نالی کولے دی بیوی ستی ہے، اے دی اہلیہ ستی ہے، انہوں اٹھان دے اٹھ اللہ والی ہے۔ رب نو منون دا ویڑا آ گیا ہے، رب نو منون دا ویڑا آ گیا ہے، رب دے سامنے رون دا ویڑا آ گیا ہے، جنت اپنے نام کرون دا ویڑا آ گیا ہے۔ اٹھ اللہ والی ہے، وہ اٹھ دی ایک حدیث دے الفاظ بھی نے، اگر وہ نہیں اٹھ دی او دیتے پانی دے چھٹے مار دے، انہوں اٹھا لیندے تے اپنے نال کھڑا کر لیندے تے سارنج کر کے پیشانی اپنی سجدی اندر رکھ کے دساں کی آندے اللہ نا ویکھ میریاں تقصیرانو نفرول کھدو دیاں لیرانو۔ سارنج کر کے پیشانی سجدی اندر رکھی ہے تے کی آندے نا ویکھ میریاں تقصیرانو نفرول کھدو دیاں لیرانو۔ کی آندے پراں کر دے ہم آف فقیرانو، ایک نظر رحمت دی پا دے دوں، سائیں وحدت ناد وجہ دے تو سارے سجدے اندر رکھے تے اپنی زبان چو کہہ رہی ہے سبحان ربی العالی، کدی ہم بے سبح قدوس رب الملائکت والروح، کدی ہم دے اللہم لک سجدت وبک آمنت
اللہ سونے ویکھ لے سب تو عزت والی جگہ پیشانی ہوندی ہے اللہ میں تیرے سامنے رکھ دیتی ہے آسمان دنیا تے بیٹھا میرا رب اس بندے تے اتنا خوش ہوندا ہے اللہ فرماندے نے جاؤ میرے بندیا میں تیرے تے اپنی رحمت دا نزول بھی کر دیتا ہے اور تینوں معاف کر کے میں رب نے تینوں جنت عطا کر دیتی ہے کچھ پانے کے لیے کچھ بولو اسی آنے بیٹھے بٹھائے سانوں جنت ملا بجائے اینڈ تو نہیں نہ ہوندا روٹی کھانی ہوئے تو برکی توڑ کے منہ چ پاؤنی پیندی ہے ہاتھ لاؤنا پیندا ہے جس رب نے جنت دینی انہیں انج دے دینی میں پہلے دسیا وہ رحمت بڑی وسیع ہے وہ رحمت بہانے تلاش کر دی ہے وہ ایک بندہ سی نا میرے محبوب نے فرمایا میں جنت دے اندر ویکھیا چھالاں پیا ماردا ہے خوشی دے نال میں پوچھا بھی تینوں کی گل ہے بڑا خوش ہے کہنے لگا خوش کیوں نہ ہوا ٹریا جاندہ سا رستے دے اندر کوئی کانٹے دار جھاڑی یا کوئی پتھر پیا سی چوک کے سائڈ دے کر دیتا رب نے جنت عطا کر دیتی ہے او میرے بھائیو چھوٹے چھوٹے عمل کدی اٹھ کے ویکھو تے صحیح تہجد دا جڑے بزرگ اللہ سب نو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے جڑے بزرگ پڑھتے نے نا یا جڑے نوجوان پڑھتے نے جڑے لوگ پڑھتے نے انہاں نو جا کے پوچھو یہ سواد یہ مزہ کی ہے اللہ سب نو تہجد گزار بنا دے اللہ 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے اور ایسی روایت نو دوسری طرح کر لو فرمائے کہ عورت اٹھ دیئے ادھی رات دا ویڑا ہوندے خامد کول ستے انہوں اٹھا کے مسلح تے کھڑا کر دیئے اللہ پاک اس عورت نو اس بی بی نو بھی اپنی رحمت دی آغوش دی اندر لے رہی دے اور اللہ پاک اس عورت دے گناہاں تے بھی معافیاں دے قلم پھیر دین دے اور میرے بھائیو چھوٹے چھوٹے عمل اگر بندے نے کرنا ہوئے صحیح تے آسان بڑا ہے مشکل نہیں وہ حدیث مشہور ہے نا جڑا بندہ ایک دن چ 12 رکعتاں پڑھ دے اللہ انہوں جنت دی اندر ایک محلہ عطا کر دیندا ہے سنیے نا عمل کرو یہ تے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے یار گناہگار اسی بڑے ہاں سیاہکار بڑے ہاں خطا کار بڑے ہاں لیکن انشاءاللہ رب دی رحمتوں پر امید ہاں اللہ پاک دی رحمتوں سی نا امید نہیں انشاءاللہ اللہ سانو توفیق بھی دے گا اور دے رہے ہیں اسی ایسے عمل کرانگے جدی بنا تے اللہ سانو جنت بھی عطا کر دے تے سونے دا گوان بھی نصیب فرما دے تو بھی عمل کرو گے نا انشاءاللہ اصل تو پہلے 4 رکعتاں پڑھو گے انشاءاللہ سارے پڑھو گے نا اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے اور رات نو بھی اٹھو تہجد دیاں 2 پڑھ لو 4 پڑھ لو جنیاں پڑھ سکتے ہو پڑھ کے جدو انج کر کے رون والا منہ بنا کے منگو گے نا جو منگ دے جانا ہے انشاءاللہ رب نے عطا کر دے جانا ہے اللہ دے کلو دعا ہے اللہ جو سنیے جو سنائے عمل دی توفیق عطا فرمائے سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیاں جس دیاں انگلیاں چن آسمانی چیر دیاں سونیا سونیا زلفن میرے